دل دماغ جگر اتنے احسانات کر دیے، پھر میں نے تجھے ایک حکم دیا، ایک گھاٹی سے گزر جا، یہ آرام دہ راستہ چھوڑ کر میری خاطر اس مشکل راستے سے گزر جا۔ تو تو اس مشکل راستے سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آرام طلب ہے۔ اللہ کہتے ہیں بتاؤں کیا مشکل راستہ ہے جس پہ چلنے کا حکم دے رہا ہوں میں؟ کوئی بیوقوف یہ بات نہیں کرتا، یہ ڈارون کہہ کر گیا اور یہ گدھے سارے اسی کو فالو کر کے گئے ہیں۔ ویسے یہ بڑے فنٹر بنے پھرتے ہیں، ہم کوئی بات عقل کے خلاف نہیں کرتے، ہم عقل پرست ہیں۔ میں لوگوں سے ان گدھوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ایک کاغذ پہ ایک انسان کی تصویر بنی ہوئی ہو، بے جان تصویر، آپ کسی پروفیسر سے پوچھیں اس گدھے سے کہ اگر ڈارون یہ دعویٰ کرتا کہ اربوں کھربوں سال میں کسی کاغذ پہ انسان کی ایسی تصویر اتفاق سے بن گئی ہے تو مان لیتے؟ آپ کہو گے کبھی بھی اتفاق سے ایک تصویر، بے جان تصویر، بولو نا، نہیں بن سکتے۔ نہیں جی، ڈارون نے ایک ثبوت بھی دیے ہیں کہ وہ ایک دفعہ وہ ہوا تھا، وہ طوفان آیا ہوگا، رنگ کے ڈبے گر گئے ہوں گے، پھر وہ ڈبے یوں کر کے گرے ہوں گے، پھر ایک برش یوں چل گیا ہوگا، پھر ایک کروڑوں سال میں ایک یوں چل گیا ہوگا، پھر یوں چل گیا، ہوتے ہوتے ایک پورا چہرہ وجود میں آ گیا۔ کہو گے بھائی نہیں ہو سکتا ایسا۔ کمال ہے، یہ تو مان نہیں رہے کہ بے جان تصویر وجود میں آ گئی، اور وہ تصویر ایک پتلے کی شکل میں وجود میں آئی، اور اس میں دو آنکھیں سچی مچی کی لگی ہیں جو دیکھتی ہیں، دو کان سچی مچی کے ہیں جو سنتے ہیں، دماغ کھوپڑی میں فٹ ہے جو سوچتا ہے، زبان ہے جو بولتی ہے، دانت ہے جو چباتے ہیں، ایک ایک چیز اتنی خوبصورت انداز میں اس کھوپڑی میں فٹ ہو گئی۔ تصویر جو بے جان تھی وہ خود بن نہیں سکتی، یہ پوری چلتی پھرتی تصویر جو پتلا ہے اور چلتا بھی ہے پھرتا بھی، اس کے جوائنٹ فکس ہو گئے، ایسا ہاتھ اب تک نہیں بنا سکے، ایسے جوائنٹ اب تک نہیں بنا سکے جو ہماری ہڈیوں میں لگے ہوئے، ایک ایک چیز بن گئی، معدے کا نظام، گردوں کا نظام، دل کا نظام، سوچنے کا نظام، آنکھوں میں پلکیں لگا دی ہیں خوبصورتی کے لیے، آئی بروز بنا دی ہیں، ایک ایک چیز۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، ابھی تو اللہ یاد دہانی کرا رہا ہے، آخرت میں بتائے گا نہیں، سزا دے گا۔ الم نجعل لہ عینین، اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تیری کھوپڑی میں دو آنکھیں نہیں لگائی ہیں؟ یہ خود بخود لگ گئی ہیں؟ خود سے لگی ہوتی تو کھوپڑی میں جا کے کیوں لگی ہیں بھائی؟ گھٹنے میں کیوں نہیں لگ گئی ہیں جا کے؟ اور دو کیوں لگی ہیں، ایک کیوں نہیں لگی؟ دو آنکھیں، ایڈجسٹمنٹ ان کی دیکھو یار، ذرا سی ایڈجسٹمنٹ دونوں پتلیوں کی دائیں بائیں ہو جائے تو دیکھنے کا سارا سیٹ اپ برباد۔ دو آنکھیں فٹ ہوئی ہیں اور ایسی زبردست ایڈجسٹمنٹ کہ موت تک وہ ایڈجسٹمنٹ آپ کی دائیں بائیں نہیں ہوتی، ان آنکھوں کی پتلیوں کے فاصلے سے بندہ ٹریس ہو جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تیری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین، یہ زبان میں نے نہیں بنائی کیا؟ یہ تو سمجھتا ہے خود سے بن گئی ہے؟ وشفتین، تیرے جو دو ہونٹ ہیں تو کیا سمجھتا ہے خود بخود بن گئے ہیں؟ فلقتحم العقبہ، اللہ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے کام میں نے کیے لیکن تو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ ما ادراک ما العقبہ، اللہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا وہ گھاٹی کیا ہے جس پہ میں تمہیں چلنے کا کہہ رہا ہوں؟ کیا انداز ہے دیکھو قرآن کا۔ قرآن کہہ رہے ہیں میں نے تیری کھوپڑی میں دو آنکھیں لگا دی، دو کان بنا دیے، دل دماغ جگر اتنے احسانات کر دیے، پھر میں نے تجھے ایک حکم دیا، ایک گھاٹی سے گزر جا، یہ آرام دہ راستہ چھوڑ کر میری خاطر اس مشکل راستے سے گزر جا۔ تو اس مشکل راستے سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آرام طلب ہے۔ اللہ کہتے ہیں بتاؤں کیا مشکل راستہ ہے جس پہ چلنے کا حکم دے رہا ہوں میں؟ فک رقبہ، وہ مشکل راستہ یہ ہے کہ مخلوق کے بھی حقوق ادا کر اور خدا کے بھی۔ مخلوق کا بھی آپس میں ریلیشن ہے، اخپل طریقے سے زندگی نہیں، ایتھیس کا ریلیشن نہیں ہوتا آپس میں، تھوڑا وہ اپنی ماں کو نہیں مانتا، باقیوں کو کیا مانے گا؟ اکثر دہریے اپنی بوڑھی ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں، اور مذہبی لوگ اپنی بوڑھی ماں کی پاؤں میں جنت تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔